إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ بھی تمہارے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو بھی پریشانیاں تم پر آ رہی ہیں، لاحق ہو رہی ہیں، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. ہمارے اعمال کیسے ہیں یہ ہم کو خود محاسبہ کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہم دین سے دوری بنائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہم نے نمازوں سے اور دیگر جو فرائض ہیں ان سے، قرآن پاک کی تلاوت سے جو ہم نے دوری بنائی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے. یہ بہت ہی افسوس کی خبر ہے. میں نے کئی جگہ یہ بات معلوم کی، لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گھروں میں تقریباً ایک سال ہو جاتا ہے قرآن پاک کوئی اٹھا کر نہیں دیکھتا. قرآن پاک پر اتنی گرد و غبار جم جاتی ہے کہ اس کا صاف کرنا مشکل نہیں، اس کو دھونا ہی پڑتا ہے. اس کور کو، اس جزدان کو دھونا ہی پڑتا ہے. یہ حالات ہمارے اور آپ کے. جب تک ہم اور آپ دین کے قریب نہیں ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لائے ہوئے دین، ایک ایک پہلو پر غور نہیں کریں گے، دین کے ایک ایک پہلو پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر جب تک ہم اور آپ غور نہیں کریں گے یا اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری جو کامیابی ہے، جو ہمارے اوپر یہ ظلم و تشدد ہے، یہ اسی طریقے سے رہے گا. ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیوں کیا تھا. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کس لیے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لیکن آج کا نوجوان، آج کا یہ مومن، یہ جو مسلمان طبقہ ہے، جو قوم ہے، یہ امت ہے، یہ پوری کی پوری گناہوں کے دلدل میں دھستی ہوئی جا رہی ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا واقعی ہماری نمازیں قابل قبول ہیں؟ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، کیا واقعی ہمارا دل صاف ہے؟ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو کیا واقعی ہم نے اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ہمارے تعلقات اچھے تھے؟ یا صرف نماز پڑھنے کو ہی آپ نے اسلام سمجھ رکھا ہے؟ اسلام کا جو نماز ایک رکن ہے، یہ اسلام کا ایک جز ہے. اسلام جو ہے، اسلام کا ایک جز ہے. نماز جو ہے یہ اسلام کا ایک جز ہے. نماز اسلام نہیں ہے. اسلام کے اندر ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. اسلام ایک بہت ہی وسیع و عریض مذہب ہے. ہم کو ایک ایک پہلو پر عمل کرنا ہوگا. ایک ایک پہلو پر ہم کو عمل کرنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ پر ہم کو غور کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان کو پڑھنا ہوگا، تب یہ مصیبتیں ہم سے دور ہوں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیے، کس طریقے سے ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے تھے.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو پڑھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات یاد کریے جو طائف میں ان کے ساتھ ہوئے۔ یہ پریشانیاں جو انسان کو آتی ہیں یہ آزمائش کا بھی ایک حصہ ہے۔ آزمائشیں انسان کو گھیرے رہتی ہیں۔ یہ زندگی ہے، انسان سوچتا ہے کہ اس زندگی کے اندر ہم کو صرف اور صرف خوشی میسر ہو، یہ انسان کی بھول ہے۔ یہ جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، سب سے نمبر ون سب سے پہلے ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کیا دین سے دور تو نہیں ہیں، ہم نے دین سے دوری تو نہیں بنائی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہے۔ دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ آزمائش کی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہو۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، وَلَا تَيَاسُ مِن رُوحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا ہے۔ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ جو پریشانی آتی ہیں ان سے ہمیں اور آپ کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ کسی در پہ جا کر ہمیں نہیں رونا نہ گڑ گڑانا، ہمیں صرف اور صرف مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی تمہارے پر پریشانیاں ٹوٹی ہیں اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنا ہے۔ لوگوں کے سامنے رکھنے سے تمہاری باتوں کا حل نہیں ہو سکتا، تمہاری پریشانیوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔